چوروں کو پڑ گئے مور۔ صبح فجر کے وقت زینب اٹھی اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد زینب اپنے بھائی کو اٹھانے اس کے کمرے میں گئی۔ ولید بھائی جلدی اٹھو، تمہیں آفس کی تیاری میں بہت وقت لگتا ہے۔ بھائی کو اٹھانے کے بعد زینب ناشتہ بنانے میں مشغول ہو گئی۔ اتنے میں ابو بھی نماز ادا کر کے مسجد سے آ گئے۔ ابو نے کہا اب تم جاؤ اپنے کالج کی تیاری کرو، باقی کام میں کر لوں گا۔ اور پھر زینب اپنے کالج جانے کی تیاری کرنے لگی۔ زینب کے گریجویشن کا یہ آخری سال تھا۔ اس کے ابو اس کے لیے کوئی اچھا رشتہ بھی تلاش کر رہے تھے۔ زینب کے برابر والے گھر میں ان کے ہمسائے رات گئے تک اس کی بیٹیاں ٹی وی اور موبائل دیکھنے میں گزار دیتی اور دوپہر تک آرام فرماتی۔ ان کی والدہ محترمہ بھی بیٹیوں سے کچھ کم نہ تھی، ان کا بھی یہی مشغلہ تھا۔ ان کی بڑی بیٹی علینا بہت چالاک اور لالچی تھی اور چھوٹی علیشبہ، اس کا کام پڑوسیوں کے گھر جانا اور ان کی معلومات لینا تھا۔ پڑھنے لکھنے سے تو ان کا دور دور تک کوئی واسطہ نہ تھا، دونوں جاہل تھی۔ زینب اور اس کے ابو ان سے کم ہی بات چیت کرتے، لیکن علینا اور علیشبہ ان کے گھر ضرور آتی، کبھی کسی بہانے سے تو کبھی کسی بہانے سے۔ زینب اگر کسی کام میں مصروف ہوتی تو وہ موقع غنیمت جان کر اس کے بھائی ولید سے بلا تکلف باتیں کرتی۔ شروع میں تو ولید ان بہنوں سے کتراتا تھا، لیکن علینا نے اپنی باتوں اور اداؤں کے جال میں ولید کو پھنسا لیا۔ انہی دنوں زینب کے چچا آئے اور اپنے بھائی سے وٹا سٹا کی شادی کا کہا۔ زینب کے ابو کی خوشی کی تو کوئی انتہا نہ رہی، کیونکہ چچا عادل کے بچے بہت پڑھے لکھے اور قابل تھے۔ بیٹا ان کا گورنمنٹ آفیسر تھا اور بیٹی ڈاکٹر تھی۔ ابو نے تو فوراً دونوں رشتوں کی ہاں کر دی، لیکن ولید بھائی نے ضد پکڑ لی کہ شادی تو وہ علینا سے ہی کریں گے۔ علینا کا نام سن کر ابو پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ کس طرح کے لوگ ہیں۔ ابھی تو یہ مسئلہ چل ہی رہا تھا کہ اگلے دن زینب ابو کی الماری کے کپڑے طے کر کے رکھ رہی تھی کہ دروازے کی گھنٹی بجی۔ دیکھا تو علینا تھی۔ اسے دیکھ کر زینب چونک گئی کہ اچانک اسے سالن جلنے کی بو آئی اور وہ کچن کی طرف دوڑی۔ علینا نے سامنے کمرے کا دروازہ اور الماری کھلی ہوئی دیکھ کر موقع غنیمت جانا اور یہاں وہاں دیکھنے کے بعد الماری سے زیور اور پیسے چرا ہی رہی تھی کہ ولید بھائی نے اسے دیکھ لیا اور اسے پکڑ لیا۔ علینا گھبرا گئی اور معافیاں مانگنے لگی۔ ابو نے علینا کے والد کو بلایا اور اس کی چوری کے بارے میں بتایا۔ یہ سنتے ہی علینا کے ابو نے ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر رسید کیا اور وہ شرمندہ ہو کر بھاگ گئی اور اس کے ابو نظریں جھکائے پیچھے چل دیے۔ اس واقعے کے بعد ولید بھائی نے چچا عادل کی بیٹی سے شادی کے لیے ہاں کر دی اور دونوں بہن بھائی کی شادی بہت خوش اسلوبی سے طے پائی۔ اللہ نے ولید بھائی کو ان مکار عورتوں سے بچا لیا اور علینا والوں کو اپنی حرکتوں کی وجہ سے محلہ چھوڑنا پڑا۔ اس طرح چوروں کو پڑ گئے مور۔ اگر کہانی پسند آئی ہو تو پلیز لائک ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔